تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں اس طرح آنے کی؟ باہر نکلو، زمل نے چادر کو سینے تک کھینچتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا۔ فارس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر دونوں ہاتھ بیڈ پر اس کے دائیں بائیں جما دیے۔ بڑی بہادری سے سب کے سامنے انکار کر رہی تھی نا تم؟ فارس نے زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ اب ذرا یہاں اکیلے میں دوبارہ وہی جملہ دہراؤ زمل۔ میں کیوں نہ انکار کروں؟ تم نہیں اچھے لگتے مجھے، تم زہر لگتے ہو مجھے، تم جلاد ہو، تم ایک مغرور انسان ہو جو صرف دوسروں پہ حکم چلانا جانتا ہے۔ زمل نے ہمت جمع کر کے کہا۔ جلاد ہوں، زہر لگتا ہوں، تو پھر اس جلاد کی قربت پر تمہارا دل اس قدر زور سے کیوں دھڑک رہا ہے زمل؟ زمل کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ مجھے چھوڑ دو، میں شہریار سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی، زمل نے آخری وار کیا۔ تم انکار کرو یا اقرار، اس گھر سے تمہاری ڈولی اٹھے گی تو صرف میرے نام پہ۔ یہ یاد رکھنا زمل کہ میں جتنا نرم ہوں اپنی چیز کے معاملے میں اتنا ہی شفاق بھی ہوں۔ فارس نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور پلٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے کچھ روز زمل نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، لیکن شہریار اسے مسلسل فون کر رہا تھا۔ زمل، وہ فارس تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ تم کل شام کو یونیورسٹی کے پیچھے والے پارک میں آؤ، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ شہریار کی باتوں نے نادان زمل کو ایک بار پھر جال میں پھنسا لیا اور زمل ذرا ہوش کے ناخن لو، گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں، مگر تم پھر بھی پہلے کی طرح ادھر سے ادھر اچھلتی پھر رہی ہو۔ زبیدہ بیگم نے کچن میں پکوڑے تلتی ہوئی اپنی بیٹی کو ٹوکا، جو اس وقت باریک لون کے دوپٹے کو گلے میں لپیٹے ننگے پیر کچن میں داخل ہوئی تھی۔ اوہ ہو امی پلیز، آپ کی یہ پرانی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ باہر سب کزنز آئے ہوئے ہیں اور ہم وہاں سب مل کے گیم کھیل رہے ہیں، اب میں کیا وہاں برقع پہن کے بیٹھوں؟ زمل نے لاپرواہی سے ایپل کی بائٹ لیتے ہوئے کہا اور اپنی لمبی چوٹی کو جھٹک کے کمر سے پیچھے گرایا۔ اسی لمحے کچن کے دروازے پر ایک سایہ لہرایا تھا۔ وہ فارس تھا، جو سفید سوٹ میں ملبوس، ماتھے پہ تیوریاں سجائے وہاں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں زمل کے اس حلیے اور اس کی لاپرواہی پر جمی تھیں۔ زبیدہ چچی، ذرا باہر چچا آپ کو بلا رہے ہیں، فارس نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا نارمل رکھتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظریں زمل کے چہرے پہ گڑی تھیں۔ زبیدہ بیگم جلدی سے ہاتھ پہنچتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ اب کچن میں صرف زمل تھی، جو فارس کی موجودگی سے بے نیاز دوبارہ سیب کھانے میں مگن تھی، اور فارس کے اندر غصے کا لاوا پک رہا تھا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ باہر کون کون بیٹھا ہے، اور تم کس حال میں وہاں کہہ کہے لگا رہی تھی؟ فارس نے 2 قدم آگے بڑھ کے دبی دبی آواز میں غصے سے کہا۔ میرا کیا حال ہے، بالکل ٹھیک تو ہوں میں، اور ویسے بھی وہ سب کزنز ہیں، آپ کو کیوں اتنی مرچی لگی ہوئی ہے؟ زمل نے اسے چڑھانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ اگلے ہی پل زمل کی ہنسی اس کے حلق میں پھنس گئی جب فارس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ زمل کی کمر دیوار سے ٹکرائی تو اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ فارس کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ زمل کو اس کی تیز ہوتی سانسیں اپنی گالوں پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ خبردار جو دوبارہ یہ کہا، تمہارے وہ سو کالڈ کزنز جس نظر سے تمہیں دیکھ رہے ہیں اس کا اندازہ ہے مجھے زمل، فارس نے زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انتہائی گھمبیر اور تیز آواز میں کہا۔ زمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ فارس کی قربت اور اس کے لہجے کی شدت نے اسے ساکت سا کر دیا تھا۔ فارس کا ایک ہاتھ زمل کے سر کے پاس دیوار پہ ٹکا ہوا تھا۔ جیسی اس نے اسے اپنے حصار میں لیا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھ پہ حکم چلانے کا، چھوڑے مجھے۔ زمل نے ہمت جمع کر کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر فارس پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ حق میں چھیننا بھی جانتا ہوں اور جتلانا بھی۔ ابھی شرافت سے جا کے ڈھنگ کا دوپٹہ اوڑھو، ورنہ میرا دوسرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، فارس نے زمل کے چہرے پہ جھک کے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور پھر اچانک اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے خود بھی اپنی حد پار کرنے کا احساس ہوا ہو۔ فارس کچن سے باہر نکل گیا تھا، مگر زمل وہیں کھڑی اپنی تیز دھڑکنوں کو قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فارس اسے اتنا ناپسند کرتا ہے تو پھر اسے ٹوکتا کیوں ہے۔
باہر ہال میں کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، جہاں زمل کے ماموزاد کزنز، شہریار اور دوسرے کزنز بیٹھے تھے۔ شہریار کی نظریں بار بار کچن کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ زمل کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے زمل، کہاں رہ گئی ہو؟ تمہاری باری ہے، جلدی آؤ، شہریار نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے بلند آواز میں پکارا۔ آ رہی ہوں، بس 2 منٹ، زمل نے کچن سے ہی جواب دیا اور فارس کی دی ہوئی وارننگ کو جھٹک کے بال درست کیے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پاس پڑے اسٹرالر کو اٹھا کے سر اور کندھوں پہ اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ جب وہ ہال میں آئی تو فارس وہاں موجود نہیں تھا، وہ شاید اوپر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ شہریار نے زمل کو دیکھتے ہی ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ واہ، اب تو تم بہت بدلی لگ رہی ہو، یہ اچانک پردے کا شوق کیسے جاگ گیا؟ شہریار نے زمل کے پاس آ کے دھیمی آواز میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ بس ایسے ہی، امی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے، زمل نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ اسے شہریار کا اس طرح قریب آنا پہلی بار عجیب لگا تھا۔ شاید فارس کی کہی ہوئی باتیں اس کے دماغ کے کسی کونے میں ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ اسی وقت احمد علی ہال میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ زمل کے والد ساجد علی، راشد علی بھی تھے۔ گھر کے بڑوں کو دیکھ کے سب کزنز باادب ہو کے کھڑے ہو گئے۔ بچوں، بہت شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، احمد علی نے مسکراتے ہوئے اپنے پوتوں پوتیوں کو دیکھ کر کہا۔ دادا جان، ہم تو بس تھوڑی سی مستی کر رہے تھے، اب اتنے عرصے کے بعد سب جمع ہوئے ہیں تو اتنا تو حق بنتا ہے، زمل نے لاڈ سے دادا کے پاس جا کے ان کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ خوش رہو، لیکن اپنی حدود کا خیال رکھنا ایک اچھے خاندان کی پہچان ہے، احمد علی نے زمل کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نصیحت کی۔ تو زمل نے ایک پل کے لیے اوپر گیلری کی طرف دیکھا، جہاں فارس کھڑا جھکا ہوا نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں زمل پہ جمی تھیں، جن میں ایک عجیب سی تڑپ اور غصہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کی میز پہ سب جمع تھے، لیکن فارس کی کرسی خالی تھی۔ ساجد علی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، راشد بھائی، فارس نظر نہیں آ رہا، وہ کھانا کیوں نہیں کھانے آیا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے بھوک نہیں ہے اور سر میں کچھ درد ہے، اس لیے وہ اوپر اپنے کمرے میں ہی آرام کر رہا ہے، راشد علی نے جواب دیا تو زمل کے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں رک گیا۔ اسے پتا تھا کہ فارس کو سر میں درد نہیں ہے، بلکہ اس کا غصہ اسے نیچے نہیں آنے دے رہا۔ وہ ہمیشہ ہی سڑیل رہتا ہے، اسے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ کوئی گھر میں آیا ہے یا نہیں، زمل نے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے زمل؟ برابر میں بیٹھے شہریار نے اس کی طرف جھک کے سرگوشی میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آپ کھانا کھائیں، زمل نے مسکرا کے کہا تو شہریار نے میز کے نیچے سے دھیرے سے زمل کا پاؤں اپنے پاؤں سے دبایا تو زمل ہڑبڑا کے رہ گئی، لیکن شہریار کے چہرے پہ ایسی معصومیت تھی جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ زمل، یہ لو کباب، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، شہریار نے اپنے ہاتھ سے کباب اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بڑے حق سے کہا۔ ہال میں موجود سب بڑے اپنی باتوں میں مگن تھے، لیکن زمل کو اوپر گیلری سے کسی کے دیکھنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو وہاں فارس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ ریلنگ پہ جمے ہوئے تھے اور مٹھیاں اس قدر بھینچی ہوئی تھیں کہ پوریں سفید پڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں جلن کی ایسی آگ تھی کہ زمل نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کھانے کے بعد سب مرد حضرات لان میں چہل قدمی کے لیے نکل گئے، جبکہ لڑکیاں کچن سمیٹنے لگیں۔ کام ختم کرنے کے بعد زمل کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے دوبارہ کچن کی طرف آئی۔ وہاں شہریار پہلے سے موجود تھا، جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ تو مجھ سے دور دور کیوں ہو رہی ہو زمل؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ شہریار نے بہت قریب آ کر مدھم آواز میں پوچھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، زمل نے گلاس میں پانی بھرتے ہوئے کہا۔ محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا تم پہ پورا حق ہے۔ شہریار نے یہ کہتے ہوئے زمل کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں گلاس تھا اور اس کی انگلیوں کو سہلانے لگا۔ شہریار، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا، زمل نے گھبرا کے ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن شہریار کی گرفت مضبوط تھی۔ دیکھنے دو زمل، میں کسی سے نہیں ڈرتا، شہریار نے بڑی بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسی لمحے کچن کے دروازے پہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور فارس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت غصے سے تپ رہی تھی۔
شہریار تایا ابو تمہیں باہر بلا رہے ہیں، کوئی ضروری کام ہے۔ فارس کی آواز کسی ٹھنڈک کی طرح کچن میں گونجی تو شہریار نے ایک جھٹکے سے زمل کا ہاتھ چھوڑا اور مسکرا کے فارس کی طرف دیکھا۔ آ رہا ہوں بھائی، بس زمل سے ایک بات پوچھ رہا تھا۔ شہریار لاپرواہی سے کندھے اچکاتا ہوا باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے زمل کو ایک معنی خیز نظر سے دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ کچن میں اب صرف فارس اور زمل تھے، اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ زمل کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی زمل، یا تم جان بوجھ کے اپنی تذلیل کروانا چاہتی ہو؟ فارس نے دھاڑتے ہوئے کہا اور زمل کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ میرا بازو چھوڑیں فارس، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے نصیحتیں مت کریں، زمل نے تڑپ کے جواب دیا۔ تو فارس نے اسے ایک جھٹکے سے کچن سلیب کے ساتھ لگا دیا اور دونوں ہاتھ سلیب پہ اس کے دائیں بائیں جما دیے۔ تکلیف کا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے زمل کہ تم اس وقت کس آگ سے کھیل رہی ہو، فارس نے اس کے چہرے پہ جھک کے انتہائی کمزور اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ بہت کچھ چھپا رہا ہو۔ آپ کیوں جل رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی جاگیر ہوں؟ زمل نے چیلنج بھرے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جاگیر نہیں ہو میری، لیکن میری غیرت ضرور ہو، فارس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور اس کا چہرہ زمل کے اتنے قریب آ گیا کہ ان کی ناک ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ زمل نے بے اختیار آنکھیں موند لیں، اسے لگا جیسے فارس ابھی اسے توڑ دے گا یا پھر چوم لے گا۔ اس کی دھڑکنیں آپے سے باہر ہو رہی تھیں۔ مجھے زہر لگتے ہیں آپ، زمل نے بند آنکھوں کے ساتھ سرگوشی کی، اور تم مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہو، مگر شاید تمہیں یہ بات سمجھنے کے لیے ابھی بہت کچھ ہارنا پڑے گا۔ فارس نے انتہائی دکھ سے یہ جملہ ادا کیا اور فوراً سے اسے آزاد کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ زمل کچھ کہتی، وہ تیزی سے کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ زمل وہیں کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فارس کی باتوں میں غصہ زیادہ تھا یا درد۔ اگلے دن یونیورسٹی کے لان میں گھنی چھاؤں تلے زمل کرسی پہ بیٹھی اپنے نوٹس دیکھ رہی تھی جب شہریار بڑی بے باکی سے اس کے بالکل ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھا۔ اس کا رخ زمل کی جانب تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہارا دھیان پڑھائی میں کم اور میری باتوں میں زیادہ ہونا چاہیے زمل، شہریار نے نہایت دھیمی آواز میں کہا اور میز پہ رکھا زمل کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لے لیا۔ شہریار پلیز، یہ یونیورسٹی ہے، کوئی دیکھ لے گا۔ زمل نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر شہریار نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ دیکھنے دو زمل، محبت چھپ کر نہیں کی جاتی، اور پھر میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، تمہارا اپنا ہوں۔ شہریار نے زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے اپنی میٹھی باتوں کے سحر میں جکڑنا چاہا۔ زمل کو اس کا انداز اچھا بھی لگ رہا تھا اور اس کی قربت سے وہ اندر ہی اندر لرز بھی رہی تھی۔ اسی وقت فارس کے آفس میں اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ اس کے دوست حارث کی کال تھی، جو اسی یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریٹر تھا۔ فارس، تم نے جس پہ نظر رکھنے کو کہا تھا، وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کے پچھلے گارڈن کی طرف جا رہے ہیں، جہاں عام طور پہ کوئی نہیں ہوتا۔ حارث کی آواز میں فکر مندی تھی۔ فارس کے ہاتھ میں پکڑا پین نیچے گر گیا، اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے فون کاٹا اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کے طوفانی رفتار سے آفس سے باہر نکل گیا۔ سڑک پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے اس کے دماغ میں صرف ایک ہی منظر گھوم رہا تھا کہ شہریار زمل کے قریب جانے کی ہمت کیسے کر رہا ہے۔ یونیورسٹی کے سنسان کونے میں شہریار زمل کو دیوار کے قریب لے جا چکا تھا۔ زمل، میں بہت جلد تمہیں اپنا بنا لوں گا، بس تم مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ شہریار نے زمل کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو زمل پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی چکنی چپڑی باتوں نے اسے سن کر دیا تھا۔ مگر شہریار، گھر والے کیا کہیں گے؟ زمل نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ گھر والوں کی فکر چھوڑو، تم صرف میری ہو۔ شہریار نے یہ کہتے ہی زمل کا بازو پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا تو زمل کا دل ڈوبنے لگا جب اچانک ایک زوردار چیخ نما آواز گونجی۔ شہریار! فارس کی آواز کسی گرج کی طرح سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے فارس وہاں موجود تھا۔ اس نے بنا کوئی بات کیے شہریار کے کالر سے اسے گھسیٹا
اور ایک گھونسا اس کے منہ پہ دے مارا۔ شہریار لڑکھڑا کے زمین پہ گرا، مگر فارس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ فارس ہر ضرب کے ساتھ چلاتا ہوا اسے پیٹ رہا تھا۔ شہریار کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ فارس رک جائیں، آپ اسے مار دیں گے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ زمل زور زور سے چیختی ہوئی فارس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر فارس اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے شہریار کو ادموا کر کے چھوڑا اور پھر پلٹ کے زمل کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اتنا غصہ تھا کہ زمل کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ تمہارے ساتھ گھر چل کے حساب کروں گا، فارس نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور زمل کی کلائی اتنی سختی سے جکڑی کہ زمل کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں فارس، آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے ساتھ اس طرح پیش آنے کا، آپ مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے۔ زمل نے تڑپ کے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر فارس نے اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لانا شروع کر دیا۔ حق ہے یا نہیں یہ تمہیں آج پتہ چل جائے گا، فارس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کے دروازہ لاک کر دیا۔ پورا راستہ زمل روتی رہی، فارس کو برا بھلا کہتی رہی، مگر فارس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس کی خاموشی زمل کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ گھر پہنچتی اس نے زمل کو گاڑی سے نکالا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے ہال کے بیچوں بیچ لا کھڑا کیا۔ فارس نے زمل کا ہاتھ اس زور سے جھٹکا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سامنے پڑے صوفے پہ اوندھے منہ جا کر گری۔ اس کے ماتھے پہ بالوں کی لٹیں بکھر گئیں، آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ہوش کے ناخن لو فارس، یہ کیا طریقہ ہے زمل سے بات کرنے کا؟ ساجد علی نے گرج کے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا جو ابھی تک غصے سے ہانپ رہا تھا۔ طریقہ تو مجھے اب سمجھانا پڑے گا چچا جان، کیونکہ آپ کی لاڈلی اب ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ فارس نے حکارت سے زمل کی طرف اشارہ کیا جو صوفے سے اٹھ کے اب تپتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جو تم جہاں چاہو پھینک دو، زمل نے صوفے سے اٹھتے ہوئے چیخ کے کہا۔ دادا جان دیکھیں اسے، یہ یونیورسٹی میں جا کے سب کے سامنے مجھے تماشا بنا کے لایا ہے، زمل نے روتے ہوئے کہا۔ احمد علی نے اپنی تسبیح روکی اور فارس کی طرف دیکھا۔ فارس بیٹا، بات کیا ہے؟ اتنا غصہ کیوں ہے؟ بات یہ ہے دادا جان کہ آپ جسے بچی سمجھ رہے ہیں وہ شہریار کے ساتھ یونیورسٹی کے سنسان کونوں میں ہاتھ پکڑ کے عہد و پیمان کر رہی تھی۔ فارس نے ایک ایک لفظ چبا کے ادا کیا۔ اور آپ شاید بھول رہے ہیں لیکن میں نہیں بھولا کہ بچپن میں چچا جان اور آپ نے زمل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ زمل کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کے سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنایا۔ بچپن کے وہ فیصلے میں نہیں مانتی۔ میں صاف کہہ رہی ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ زمل، زبان کو لگام دو، زبیدہ بیگم نے اسے ٹوکنا چاہا، مگر زمل پیر پٹختی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ فارس وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی وہ لہر تھی جو زمل کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ ساجد ابھی بات مت کرو، بچی جذباتی ہو رہی ہے، کچھ روز گزرنے دو، اسے خود سمجھ میں آ جائے گی، احمد علی نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا، مگر فارس کے دل میں لگی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گھر نیند کی آغوش میں تھا، زمل اپنے بستر پہ لیٹی شہریار کے میسیجز دیکھ رہی تھی جو اسے فارس کے خلاف اکسا رہا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ زمل اچھل کے بیٹھ گئی۔ سامنے فارس کھڑا تھا جس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں اس طرح آنے کی؟ باہر نکلو، زمل نے چادر کو سینے تک کھینچتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا۔ فارس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر دونوں ہاتھ بیڈ پر اس کے دائیں بائیں جما دیے۔ اس کی قربت سے کمرے کی ہوا بوجھل ہو گئی تھی۔ بڑی بہادری سے تم سب کے سامنے انکار کر رہی تھی نا؟ فارس نے زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی گھمبیر آواز میں کہا۔ اب یہاں اکیلے میں ذرا دوبارہ وہی جملہ دہراؤ زمل۔ میں کیوں نہ انکار کروں؟ تم نہیں اچھے لگتے مجھے، تم زہر لگتے ہو مجھے، جلاد ہو تم، مغرور انسان ہو جو صرف دوسروں پہ حکم چلانا جانتا ہے، زمل نے ہمت جمع کر کے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کے کہا۔ فارس نے اس کی بات سن کے ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پہ سجائی اور زمل کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کے
اس کا چہرہ مزید اپنی طرف جھکا لیا۔ جلاد ہوں، زہر لگتا ہوں، تو پھر اس جلاد کی قربت پہ تمہارا دل اس قدر زور سے کیوں دھڑک رہا ہے زمل؟ زمل کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ فارس کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے لبوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی تڑپ زمل کو پگھلا رہی تھی، لیکن اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ مجھے چھوڑو، میں شہریار سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی، زمل نے آخری وار کیا، مگر یہ سنتے ہی فارس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ محبت کا نام اس غلیظ انسان کے ساتھ مت لو، فارس نے دانت پیستے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تم انکار کرو یا اقرار، اس گھر سے تمہاری ڈولی اٹھے گی تو صرف میرے نام پہ۔ یہ یاد رکھنا زمل کہ میں جتنا نرم ہوں اپنی چیز کے معاملے میں اتنا ہی سفاک بھی ہوں۔ فارس نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور پلٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زمل وہیں بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی تھی، اس کے جسم میں کپ کپی تاری تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ فارس اس کے گرد ایک ایسا حصار باندھ رہا ہے جسے توڑنا اب اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ اگلے کچھ روز زمل نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، لیکن شہریار اسے مسلسل فون کر رہا تھا۔ زمل، وہ فارس تمہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا۔ تم کل شام کو یونیورسٹی کے پیچھے والے پارک میں آؤ، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ شہریار کی باتوں نے نادان زمل کو ایک بار پھر جال میں پھنسا لیا تھا۔ زمل نے سوچ لیا تھا کہ وہ فارس کے حصار سے نکلنے کے لیے شہریار کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ شہریار کی چکنی چپڑی باتوں کے پیچھے ایک بھیانک سازش چھپی ہوئی ہے، اور فارس کی نظریں ابھی بھی اس کے ہر قدم پہ جمی ہوئی ہیں۔ یونیورسٹی والے واقعے کے بعد زمل کے گھر کی دیواریں قید خانہ بن چکی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں کسی زخمی پرندے کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوج کے سرخ ہو چکی تھیں۔ باہر ہال سے آتی کہکہوں کی آوازیں اسے اپنی بے بسی کا احساس دلا رہی تھیں۔ اسی وقت دوبارہ اس کے تکیے کے نیچے چھپا فون تھر تھر آیا۔ یہ شہریار کی 12ویں کال تھی۔ زمل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ فارس تمہیں گھٹ گھٹ کے مار دے گا۔ تم بس ایک بار مجھ سے ملنے آؤ، ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کے وہ فون بند کر کے صوفے پہ ڈھیر ہو گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور فارس خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے زمل کے چہرے پہ نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ کیوں رو رہی ہو اب؟ فارس نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا سپاٹ رکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی نظریں زمل کے اترے ہوئے چہرے پہ جمی تھیں۔ تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے فارس، مجھے اس طرح قید کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تم ایک جلاد ہو جس کا دل پتھر کا ہے۔ زمل نے اٹھ کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے چلا کے کہا، قید میں نے نہیں، تمہاری نادانی نے کیا ہے زمل۔ میں صرف تمہیں اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں جس میں تم کودنے کے لیے بے چین ہو۔ فارس نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، کون سی آگ؟ میری دوست سدرا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، اور تم نے مجھے اس کی عیادت تک جانے سے روک رکھا ہے۔ کیا انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ زمل نے ایک فرضی کہانی گھڑتے ہوئے مظلومیت سے کہا۔ تو فارس نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کے بولا، چلی جاؤ، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تمہیں یونیورسٹی جانے سے روکا ہے، کسی کی عیادت پہ جانے سے نہیں۔ زمل کے دل میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فارس اتنی آسانی سے مان جائے گا، مگر اس نے اپنے چہرے پہ خوشی کا ایک سایہ بھی نہیں آنے دیا اور رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھ پہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمل نے سرد لہجے میں کہا۔ فارس اچانک اس کے قریب آیا اور اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ زمل نے چونک کے اسے دیکھا۔ فارس کی آنکھوں میں اس وقت عجیب سی بے چینی اور جذبات کا طوفان تھا۔ اس نے دھیرے سے زمل کی ہتھیلی کو اپنے لبوں کے قریب کیا اور اسے چومنے لگا، تو زمل کے پورے جسم میں بجلی کی سی لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے اسے شہریار کا خیال آیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تم بڑے پارسا بنتے ہو، مگر تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے اور تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو، زمل نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ فارس کے ہاتھ وہیں ہوا میں رک گئے۔
اس کے چہرے پہ ندامت اور دکھ کا ایک رنگ لہرایا اور پھر وہ پتھر کا ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ واقعی وہ جذبات میں آ کے اپنی حد پار کر رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید میں نے کچھ زیادہ ہی حق جتا دیا، فارس نے تلخی سے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ چلی جانا ڈرائیور کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا سورج ڈھلنے سے پہلے تم گھر کے اندر ہونی چاہیے ہو، ورنہ اگلی بار میں خود تمہیں لینے آؤں گا اور وہ منظر تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ فارس یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ زمل نے سکون کا سانس لیا اور پھر اس نے جلدی سے الماری کھولی اور اپنا بہترین جوڑا نکال کے تیار ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک چمک تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کے نیچے آئی۔ ڈرائیور گاڑی نکال چکا تھا۔ زمل نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اوڑھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ گاڑی گھر سے نکلی تو زمل کا دل ڈوب رہا تھا، مگر وہ اپنی ضد کے آگے مجبور تھی۔ خان چچا، آپ مجھے سدرا کے گھر کے باہر اتار دیں اور خود جا کے گاڑی کی سروس کروا لیں۔ مجھے 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، میں خود فون کر دوں گی۔ زمل نے گاڑی سے اترتے ہوئے ڈرائیور سے نہایت اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا، تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گاڑی لے کے چلا گیا۔ زمل نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے گلی کی دوسری طرف مڑ گئی، جہاں شہریار اپنی کالی گاڑی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی عزت اور زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے جا رہی ہے، اور فارس جس نے اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا وہ ابھی بھی اس کے بارے میں کتنا باخبر تھا۔ فارس لاؤنج میں بیٹھا کسی فائل پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن زمل کے اس لمس میں اٹکا ہوا تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے زمل کی ہتھیلی پہ چھوڑا تھا۔ اسے رہ رہ کے اس کے وہ سخت الفاظ یاد آ رہے تھے، تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچانک باہر گاڑی کی آواز آئی۔ فارس نے گھڑی دیکھی، ابھی تو صرف آدھا گھنٹہ ہوا تھا، اور وہ تیز قدموں سے باہر پورچ میں آیا جہاں ڈرائیور گاڑی کھڑی کر رہا تھا۔ خان چچا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ کیا زمل مل آئی اپنی دوست سے؟ فارس نے ماتھے پہ تیوریاں سجاتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی، زمل نے کہا کہ انہیں وہاں دیر لگے گی، اس لیے میں گاڑی کی سروس کروا لوں اور جب وہ فارغ ہوں گی تو فون کر دیں گی، اس لیے بس میں گاڑی گھر لے آیا، ڈرائیور نے سادگی سے جواب دیا۔ فارس کے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا، اس کے اندر کا شک ایک دم یقین میں بدل گیا۔ تم نے اسے کہاں اتارا تھا؟ فارس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور نے جیسے ہی سدرا کے گھر کا پتہ بتایا، فارس اپنی گاڑی کی طرف لپکا اور ٹائروں کی چنگاریاں چھوڑتا ہوا سڑک پہ نکل گیا۔ سدرا کے گھر کے باہر پہنچ کے اس نے زور زور سے ہارن بجایا۔ سدرا کی ماں باہر آئی تو فارس نے بے صبری سے پوچھا، آنٹی زمل اندر ہے، اسے کہیں فوراً باہر آئے۔ زمل؟ بیٹا وہ تو یہاں آئی ہی نہیں ہے، سدرا تو اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ ان کے اس جواب نے فارس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور زمل کا نمبر ڈائل کیا، مگر دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور پھر کاٹ دی گئی۔ تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے شہریار، فارس نے دانت پیستے ہوئے اپنے دوست حارث کو کال کی۔ زمل کا نمبر دے کر اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کو کہا۔ چند منٹ بعد ہی اسے ایک گیسٹ ہاؤس کی لوکیشن مل گئی۔ ادھر شہر کے مضافات میں ایک ویران گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں زمل خوف سے سہمی کھڑی تھی، جہاں شہریار کا لہجہ اب شہد جیسا نہیں بلکہ زہر آلود ہو چکا تھا۔ شہریار، تم نے تو کہا تھا کہ ہم یہاں سے سیدھا کوٹ جائیں گے، یہ کیسی جگہ ہے اور یہاں تمہارے یہ دوست کیا کر رہے ہیں؟ زمل کی آواز کانپ رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ کمرے کے باہر 2 مشکوک آدمی کھڑے ہنس رہے تھے۔ اوہ میری بھولی زمل، کورٹ میرج تو صرف تمہیں یہاں لانے کا ایک بہانہ تھا، اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ شہریار نے اس کے قریب آ کے اس کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا تو زمل نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں ابھی گھر فون کرتی ہوں۔ زمل نے چیختے ہوئے فون نکالنا چاہا، مگر شہریار نے اس کا فون چھین کر دیوار پہ دے مارا اور اسے بازو سے پکڑ کے بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ زمل نے چیخنا شروع کر دیا، مگر وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اسی لمحے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ فارس غصے میں بپھرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زمل کی اجڑی ہوئی حالت دیکھی اور پھر اس کا رخ شہریار کی طرف ہو گیا۔
فارس نے شہریار کو بالوں سے پکڑ کے فرش پہ پٹخا اور اس کے چہرے پہ تابڑ توڑ گھونسے برسانے شروع کر دیے۔ تجھے لگا تھا کہ تو میری عزت کو ہاتھ لگائے گا اور میں زندہ چھوڑ دوں گا تجھے؟ فارس کی آواز میں قیامت سا شور تھا۔ شہریار کے دوست اسے بچانے آئے مگر فارس نے اپنی پستول نکال کے فائر کر دیا، جس سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور زمل روتی ہوئی فارس کی طرف بڑھ گئی، مگر فارس نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ زمل کے الفاظ اس کے گلے میں گھٹ کے رہ گئے۔ خاموش، ایک لفظ بھی مت بولنا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ فارس نے اسے کلائی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا۔ پوری راستے زمل چلاتی رہی مگر فارس پتھر کا بت بنا رہا۔ جب وہ گھر پہنچے تو تمام بڑے لاؤنج میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ فارس نے زمل کو ہال کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ دیکھ لے سب، یہ ہے آپ کی لاڈلی، جسے میں نے اپنی غیرت سمجھا تھا، وہ آج اپنا منہ کالا کر کے اس کمینے شہریار کے ساتھ ایک گیسٹ ہاؤس میں رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ فارس کے اس اعلان نے پورے گھر میں زلزلہ لا دیا تھا۔ زمل کی ماں وہیں زمین پہ بیٹھ گئی اور اس کے والد نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نہیں ابو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو بس… زمل نے روتے ہوئے ساجد علی کے پاؤں پکڑنے چاہے مگر انہوں نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ اب کوئی صفائی نہیں زمل، تم نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے۔ میرا فیصلہ سن لے سب، کل اسی وقت اس کا نکاح ہوگا میرے ساتھ۔ فارس نے سرد اور حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو زمل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اب مکمل طور پہ بے بس ہو چکی ہے، وہ بے نقاب ہو چکی تھی۔ اب فارس کی زندگی بھر کی نفرت اور قید اس کا مقدر تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کی تلخی زمل کے پور پور میں زہر بن کے اتر رہی تھی۔ گھر کے در و دیوار پہ خاموشی کا راج تھا، جیسے کوئی شادی نہیں بلکہ سوگ کا سماں ہو۔ زمل اپنے کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب اس کی ماں زبیدہ بیگم اور تائی اماں نکاح کا سرخ جوڑا اور زیورات لے کر اندر داخل ہوئیں۔ اٹھو زمل، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، اب رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تائی اماں نے بوجھل آواز میں کہا اور بھاری کامدار جوڑا بیڈ پہ رکھ دیا۔ امی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، وہ مجھے ساری زندگی تانے دے گا۔ زمل نے روتے ہوئے اپنی ماں کا دامن تھاما، اس کی آنکھیں سوج کے سرخ ہو چکی تھیں۔ تم نے اسے ایسا موقع دیا ہے زمل کہ وہ تمہیں نیچا دکھائے، اب خاموشی سے یہ جوڑا پہنو اور اپنی قسمت پہ صبر کرو۔ زبیدہ بیگم نے اسے تسلی دینے کے بجائے سختی سے کہا مگر ان کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تھوڑی دیر بعد زمل کو کسی بے جان مورت کی طرح تیار کر کے نیچے لایا گیا۔ نکاح کا لمحہ بہت مختصر اور بوجھل تھا۔ گواہوں کی موجودگی میں جب قاضی نے زمل سے سوال کیا تو اس کے حلق سے قبول ہے کہ الفاظ کسی سسکتی ہوئی آواز کی طرح نکلے۔ دوسری طرف فارس نے نہایت سپاٹ اور گرجدار آواز میں اقرار کیا تھا، جیسے وہ کسی فتح پہ مہر لگا رہا ہو۔ رات کے پچھلے پہر فارس اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پہ بیٹھی زمل کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، بھاری زیورات اور جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ زمل اس وقت کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ فارس اسے برسوں سے چاہتا تھا مگر آج اسے اپنی شریک حیات کے روپ میں دیکھ کر اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ کاش تم کسی اور کی خاطر مجھے یوں نہ ٹھکرا کے جاتی، اس نے دل میں سوچا اور پھر دھیرے سے اس کے قریب پہنچ گیا اور بیڈ پہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کے زمل کے ماتھے پہ بکھری لٹ کو پیچھے کیا اور جھک کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دینا چاہا۔ پیچھے ہٹیں، مجھ سے دور رہیں آپ۔ زمل نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے زمل، اب تو تم میری بیوی ہو، فارس نے اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ بیوی نہیں ہوں، قیدی ہوں میں آپ کی۔ آپ نے شہریار کو دھمکایا ہے، اسے مارا پیٹا ہے، اسی لیے اس نے مجھ سے وہ سب باتیں کی۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، زمل نے نفرت سے چلاتے ہوئے کہا۔ فارس کے چہرے پر ایک دم غصے کی لہر دوڑی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی ذلت اٹھانے کے بعد بھی یہ لڑکی اسی شخص کی صفائیاں دے رہی ہے۔ اس نے غصے سے اپنا فون جیب سے نکالا اور چند کلکس کر کے بیڈ پہ پھینک دیا۔ یہ سنو اور اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کے پردے بھی کھول لو۔
فارس نے سرد لہجے میں کہا۔ موبائل سے ایک آڈیو ریکارڈنگ گونجنے لگی۔ یہ شہریار کی اپنے کسی دوست سے بات چیت تھی جو فارس نے اپنے دوست سے اس کا فون ہیک کروا کے حاصل کی تھی۔ یار وہ زمل تو انتہا کی بیوقوف ہے، بس ایک بار میرے ہتھے چڑھ جائے پھر دیکھنا میں اسے کیسے رولتا ہوں۔ فارس کی اکڑ توڑنے کے لیے اس سے بہتر مہرہ مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ شہریار کی ہنستی ہوئی آواز پورے کمرے میں زہر گھول رہی تھی۔ زمل کا رنگ پیلا پڑ گیا، اسے لگا جیسے کسی نے اسے بلندی سے نیچے پھینک دیا ہو۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ زمل کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور وہ وہیں فرش پہ ڈھیر ہو کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، سب شکاری ہیں، زمل نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ نہیں زمل، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ فارس نے اس کے قریب فرش پہ بیٹھ کے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں نے تمہیں تب سے چاہا ہے جب تمہیں محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے تمہیں اس آگ سے بچایا ہے کیونکہ تم میری زندگی ہو۔ فارس کے لہجے میں اب غصہ نہیں بلکہ برسوں کی تڑپ اور سچائی تھی۔ زمل نے پہلی بار فارس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں اپنے لیے بے پناہ محبت نظر آئی۔ اس کا دل جو ابھی ابھی ٹوٹا تھا، اس نے خاموشی سے خود کو فارس کے حوالے کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ جس حصار سے وہ بھاگ رہی تھی وہی اس کی اصل پناہ گاہ تھا۔ فارس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے آنسو پونچھتے ہوئے اسے بیڈ پر لے کر آیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے درمیان کی تمام تلخیاں آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو زمل کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے چہرے پہ کسی کی تپتی ہوئی نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کے رخ بدلا تو سامنے ہی فارس بیٹھا تھا۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز ہاتھ کا تکیہ بنائے بڑے غور سے مسکراتا ہوا زمل کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے چہروں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ جاگ گئی تم؟ فارس نے نہایت دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زمل ہڑبڑا کے پیچھے ہٹی اور بیڈ سے اترنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی، آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ زمل نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے گھبرا کے کہا، حالانکہ اس کا دل اس کی اس قربت پہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بدتمیزی؟ اپنی بیوی کو دیکھنا کب سے بدتمیزی ہو گیا زمل؟ فارس نے شرارت سے ابرو اچکائے اور بیڈ سے اتر کے اس کے قریب آ گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، آپ بس ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں۔ زمل نے اسے خود سے دور رکھنے کے لیے وہی پرانا حربہ آزمایا، مگر اس بار فارس کے ارادے کچھ اور تھے۔ کوئی جھوٹ نہیں ہے زمل، یہ وہ سچ ہے جو تم دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ فارس نے اس کا راستہ روکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ زمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان جذباتی جملوں کا کیا جواب دے۔ وہ بوکھلا کے وہاں سے بھاگی اور باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اسے اپنی حالت پہ غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس کا دل فارس کی باتوں پہ پگھل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہا کے باہر نکلی تو اس کے ہلکے گلابی رنگ کا شلوار قمیض اس نے پہن رکھا تھا۔ گیلے بال اس کے شانوں پہ بکھرے تھے اور چہرے پہ غسل کے بعد کی تازگی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی بال درست کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے دو مضبوط بازوؤں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ فارس نے اس کے کندھے پہ تھوڑی رکھتے ہوئے اسے آئینے میں دیکھا۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں تمہیں کمرے سے باہر لے کے جاؤں۔ فارس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ زمل نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور تڑپ کے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ پھر سے وہی جھوٹ، آپ یہ سب ناٹک کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں سچا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ فارس نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس بار فارس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ نمی تیر رہی تھی۔ زمل، اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں نے تمہیں صرف اور صرف تمہاری خاطر اپنایا ہے تو تم یقین کیوں نہیں کرتی؟ تم میری زندگی ہو۔ فارس کی بھرائی ہوئی آواز اور اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر زمل کے اندر کا رہا سہا دفاع بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ جسے باہر ڈھونڈ رہی تھی وہ محبت تو اس کے اپنے گھر میں اس کی ایک پکار کی منتظر تھی۔ زمل کے لبوں پہ ایک بے ساختہ اور ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی، مگر فوراً ہی اس نے شرما کے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میرے سامنے بھی شرما سکتی ہو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ فارس نے اس کی تھوڑی پکڑ کے اس کا رخ اپنی جانب کرنا چاہا۔ پتہ نہیں چلتا آپ کا، آپ تو ہر بات پہ پابندی لگاتے ہیں، کبھی باہر جانے پہ، کبھی ہنسنے پہ۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں میری سانسوں پہ بھی پابندی نہ لگا دیں۔ زمل نے مصنوعی غصے سے کہا۔
مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلی والی تلخی نہیں تھی۔ سانسوں پہ پابندی لگا دی تو میں خود کیسے جیوں گا؟ تم تو میری سانس ہو زمل، فارس نے اسے دوبارہ اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ زمل خاموش ہو گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ابھی تک وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جبکہ حقیقت اتنی خوبصورت تھی۔ اس گھر کی اسی 4 دیواری میں وہ شخص موجود تھا جو اسے دنیا کے ہر طوفان سے بچا سکتا تھا۔ شام کو ولیمے کی پروقار تقریب جاری تھی۔ پورا گھر مہمانوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ زمل بھاری کامدار جوڑے اور قیمتی زیورات میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ فارس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی دلہن سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ سکون تھا جو برسوں کی تڑپ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تقریب کے اختتام پہ جب سب مہمان رخصت ہو گئے اور زمل اپنے کمرے میں آ کے تھکن اتارنے لگی تو اچانک اس کے نئے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک نامعلوم نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زمل کا دل کسی انجانے خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا لیا۔ ہیلو زمل، تمہیں کیا لگا تھا کہ فارس سے نکاح کر کے تم بچ جاؤ گی؟ میں نے تمہاری وہ ویڈیوز ابھی تک سنبھال کے رکھی ہیں جو اس دن گیسٹ ہاؤس میں بنائی گئی تھیں۔ دوسری طرف سے شہریار کی زہریلی ہنسی سنائی دی تو زمل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کے بیڈ پہ جا گرا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی دلدل میں گر رہی ہے۔ اسی وقت فارس کمرے میں داخل ہوا۔ زمل کی حالت دیکھ کے وہ فوراً اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا زمل؟ تم اس طرح کیوں کانپ رہی ہو؟ فارس نے اسے کندھوں سے پکڑ کے سہارا دیا۔ زمل نے خاموشی سے بیڈ پہ پڑے فون کی طرف اشارہ کیا جس پہ ابھی بھی کال چل رہی تھی۔ فارس نے فون اٹھایا اور اسپیکر آن کر دیا۔ سنو زمل، اگر تم چاہتی ہو کہ وہ ویڈیوز تمہارے سسرال والوں تک نہ پہنچیں تو کل صبح اسی جگہ پہنچ جانا۔ شہریار ابھی بھی اپنی اوقات دکھا رہا تھا۔ فارس کے چہرے پہ ایک جاندار مسکراہٹ آئی مگر اس کی آنکھوں میں موت کا رقص تھا۔ اس نے فون ہاتھ میں لیا اور بڑے سکون سے بولا، شہریار تم شاید بھول گئے ہو کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ وہ ویڈیوز وہ تو تمہارے اسی موبائل میں تھیں جو اس دن میں نے توڑ دیا تھا۔ رہی بات تمہارے پاس موجود کسی بیک اپ کی، تو میرا دوست حارث تمہارا ہر ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہیک کر کے صاف کر چکا ہے۔ اب اگر تم نے دوبارہ زمل کا نام بھی لیا تو میں قانون کے بجائے اپنی عدالت لگاؤں گا، اور یاد رکھنا اس بار میں تمہیں مارنے کے لیے گھون سے نہیں گولی کا استعمال کروں گا۔ یہ کہہ کے فارس نے کال کاٹ دی اور فون دور پھینک دیا۔ شہریار کی دوسری طرف بولتی بند ہو چکی تھی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ فارس نے مڑ کے زمل کو دیکھا جو ابھی بھی سکتے میں تھی۔ زمل، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہارا حصار ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ فارس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ زمل نے پہلی بار تڑپ کے فارس کے سینے پہ سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے فارس، میں کتنی بڑی بے وقوف تھی جو آپ جیسے ہیرے کو چھوڑ کے ایک کنکر کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ فارس نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دل تو دکھایا ہے تم نے زمل، اور اس کی سزا بہت کڑی ہے۔ کیا سزا دیں گے آپ مجھے؟ زمل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سزا یہ ہے کہ اب تمہیں ساری زندگی میری اس محبت کی قید میں رہنا ہوگا جہاں تمہارے علاوہ کسی اور کا داخلہ ممنوع ہے۔ تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، میری ہر پابندی کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ اب تم صرف زمل نہیں ہو، تم فارس کی زندگی ہو۔ فارس نے اس کے چہرے پہ جھک کے انتہائی شدت سے کہا تو زمل نے مسکرا کے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے اب اس قید سے پیار ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ حقیقی محبت وہی ہے جو آپ کو آزاد نہیں کرتی بلکہ آپ کو اپنی پناہ میں لے کر دنیا کے ہر خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور باہر کی خاموشی میں صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں جو اب ایک ہی تال پہ دھڑک رہی تھیں۔ زمل نے فارس کے مضبوط ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دیے تھے۔ یہ اس بات کا عہد تھا کہ اب سے اس کی ہر سانس، اس کی ہر خوشی اور اس کی پوری زندگی صرف اور صرف اس شخص کے نام ہے جس نے اسے خود سے زیادہ چاہا تھا۔ 1 مہینے بعد کمرے کی کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں بیڈ پہ لیٹے فارس کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔
جو ابھی بھی گہری اور پرسکون نیند کے مزے لے رہا تھا۔ زمل جو اب پہلے سے کہیں زیادہ نکھر گئی تھی، نہا کے سفید کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس، بال سنوارتے ہوئے فارس کے قریب آئی۔ فارس اٹھیں بھی، کیا آپ نے آفس نہیں جانا؟ زمل نے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے پیار سے ڈانٹا۔ فارس نے نیند میں ہی ایک ہاتھ بڑھا کے زمل کی کلائی پکڑی اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو زمل سنبھل نہ سکی اور سیدھا اس کے چوڑے سینے پہ جا گری۔ دل نہیں ہے آج آفس جانے کا، سوچ رہا ہوں آج کا دن اپنی خوبصورت بیوی کے نام کر دوں۔ فارس نے آنکھیں کھولے بغیر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے اپنے حصار میں مزید کس لیا۔ فارس چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، اب تو 1 مہینہ ہو گیا ہے لیکن آپ کی یہ بدتمیزی ختم نہیں ہوتی۔ زمل نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ فارس نے آنکھیں کھولیں اور اسے بڑے غور سے دیکھا۔ ابھی تک شرماتی ہو؟ ہم میاں بیوی ہیں زمل، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں۔ اب اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تو یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے فارس کے لہجے میں ایک مصنوعی افسردگی آ گئی تھی اور اس نے زمل کو آزاد کر کے رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا، جیسے وہ واقعی اس بات سے دکھی ہوا ہو۔ زمل کو اس کا یہ انداز تڑپا گیا تھا۔ وہ فوراً جھکی اور اس کے بازو پہ اپنا سر رکھ کر بڑے مان سے بولی، یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی؟ میں تو اس وقت آپ سے دور بھاگتی تھی جب آپ مجھ پہ بلا وجہ کی سختیاں اور پابندیاں لگاتے تھے، تب مجھے آپ کا انداز ڈراتا تھا۔ فارس نے پلٹ کے اسے دیکھا تو زمل کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ اور اب ڈر نہیں لگتا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اب کیوں لگے گا؟ اب تو آپ میری ہر بات مانتے ہیں، مجھے ہر وہ خوشی دیتے ہیں جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ اب تو آپ بدل گئے ہیں۔ زمل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتے ہوئے کہا۔ بدلا میں نہیں ہوں زمل، بدلا تمہارے دیکھنے کا نظریہ ہے۔ میں تو تب بھی تمہارا غلام تھا، آج بھی ہوں۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کے چوم لیا تھا۔ ہاں اب تو ہم آپ کے غلام ہو گئے ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ زمل کی ہنسی پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔